بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ شو شروع کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ مفتی صاحب سے جو بھی سوال ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا شو ہر روز رات کو 10 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. کل ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا، آج میرا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس وقت رمضان کا ماحول چل رہا ہے، لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے متعلق جتنے بھی سوال ہوتے ہیں ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب مل سکے، اور آپ کے بیچ جو بھی مسائل آتے ہیں ان مسائل کا حل نکل سکے. تو سب سے پہلے ہم سواگت کرتے ہیں اپنے مفتی صاحب کا، مفتی اعجاز صاحب، جو دیوبند سے فارغ ہیں اور وہ بہت اچھا انجام دے رہے ہیں جو ٹیچنگ لائن میں، اور لوگوں کو جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے ان کو بتاتے بھی ہیں. ہم ان کا اپنے شو میں سواگت کرتے ہیں. شکریہ. جی مفتی صاحب سے میں آپ سے کل جو ہم نے پوچھا تھا تراویح کے ریگارڈنگ اور روزے کے ریگارڈنگ ہم نے بہت سارے سوال پوچھے تھے، تو اس میں کئی سوال ایسے تھے جو پورا نہیں ہو پایا تھا، تو کچھ ایسے سوال ہمارے پاس ہیں جو آپ سے جاننا چاہیں گے، اور جو پبلکوں کا ہے یہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ ان تک یہ جواب پہنچ سکے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کل جو ہم نے بات کی تھی تراویح کے بارے میں، تو تراویح میں ایسے سوال ہیں جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے، ایک ساتھ تراویح نہیں ہو پاتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں پڑھتے ہیں اور وہ حافظ قرآن نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ سورۃ تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یا پھر کئی ایسے لوگ یہ بھی ہیں کہ جن کو سورہ بھی نہیں آتا ہو، الحمدللہ آتا ہو، وہ کس طرح سے پڑھیں؟ موجودہ حالات کے پس منظر میں آپ کی طرف سے جو سوال کیا گیا ہے کاشف صاحب، وہ بہت ہی اچھا اور قیمتی سوال ہے. آج کل واقعی حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ایک جگہ جمع ہو کر تراویح کا اہتمام کرنا ختم قرآن کا خاص طور پہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اور موجودہ حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے واقعی اس بات کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مسجد کے علاوہ مختلف جگہوں پہ، مختلف دروازوں پہ، مختلف گھروں میں تراویح کا اہتمام کیا جائے. البتہ اس کے لیے اگر کوئی حافظ مل جائے تو ختم قرآن کا اہتمام ہو، یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے سارے حافظوں کا انتظام کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا یاد ہو، جتنی صورتیں یاد ہو ان صورتوں کو پڑھ کر سورہ تراویح کا اہتمام کیا جائے. سورہ تراویح کے لیے آسان سی شکل یہ ہوتی ہے کہ الم تر کیف سے شروع کیا جائے اور الناس پہ ختم کر دیا جائے. یہ 10 صورتیں بنتی ہیں. اگر ان 10 صورتوں کا تکرار کر دیا جائے، ڈبلنگ کر دیا جائے تو اس طرح سے 20 رکعات پوری ہو جاتی ہیں. تو آسانی سے ہر گھر میں سورہ تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ کم از کم یہ 10 صورتیں تو لوگوں کو یاد رہتی ہی ہیں. جی. اور اگر فرض کر لیں کہ یہ 10 صورتیں بھی یاد نہ ہوں، تو جو کچھ بھی یاد ہو کم از کم انہیں کو پڑھ کر اور انہیں کے ذریعے سے سورہ تراویح کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی اور سنت کی ادائیگی کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اگر حافظ کا انتظام ہو جائے تو یہ صحیح ہے، اگر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ اگر حافظ نہیں ہو تو سورۃ تراویح پڑھیں جس میں آپ کو 10 صورتیں کم سے کم آتی ہو، جو علم تر کیف سے شروع کریں اور ناس تک ختم کریں. پھر بھی اگر ایسے گھر ہیں جہاں پہ ان کو اتنا بھی نہیں آتا ہے تو وہ کوئی سا بھی الحمدللہ آتا ہو، کچھ بھی آتا ہو، وہ پڑھ کے جو 20 رکعت ہے وہ پورا کرے تو سنت ادا ہو جائے گا. بے شک بے شک. جی میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح سے روزہ چل رہا ہے، روزہ میں کئی ایسے شخص ہیں جو نہایت ہی بوڑھے شخص ہیں، اور وہ اپنی ہی مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھا ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، آپ بہت زیادہ سخت بوڑھے، آپ نہیں رکھنے کے قابل ہیں، تو
اپنی جان پہ ایسا روزہ جو اس کے جان پہ بن جائے ویسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے بدلے فدیہ نکال دینا چاہیے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی روزے کی طاقت میں رکھتے ہوں، اللہ پاک نے ایک چھوٹ دی ہے اور اس کی تفسیر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ روزے کی طاقت میں رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے مسکین کا کھانا. تو شریعت اسلامیہ نے جو چھوٹ دی ہے اس چھوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بالکل روزے ہی کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ پاک کی طرف سے جب ایک راستہ کھول دیا گیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے جب ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ شریعت کی مکمل طور پہ پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی شریعت کی طرف سے جو آسانیاں ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کو بھی معیار بنایا جاتا ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو پیدا کردہ آسانی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر روزے کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے. خود قرآن پاک میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خود اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لہٰذا زبردستی روزے کا اہتمام کرنا جبکہ ان کے اندر واقعی روزے کی طاقت نہ ہو، یہ بالکل شریعت کی منشا اور اس کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت کسی پہ کوئی چیز بالکل لازمی نہیں کرتی جب تک اس کی استطاعت اس کے اندر نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن پاک میں موجود ہے تیسرے پارے میں کہ اللہ پاک کسی کو مکلف نہیں بناتا جب تک اس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو. جی شکریہ مفتی صاحب. ہم آپ سے اگلا سوال کرنا چاہیں گے. سوال یہ ہے کہ وطر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور وطر کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو آخری وقت میں پڑھتے ہیں، صبح کے وقت جب وہ تہجد پڑھ لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو تراویح کے بعد ہی ساتھ میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو جو لوگ تراویح ساتھ میں، جو لوگ وطر ساتھ میں پڑھتے ہیں یا الگ پڑھتے ہیں مطلب آخری وقت میں، تو اس میں یہ ہے کہ آخری رکعت جو ہوتی ہے اس میں دعا ہوتی ہے، دعائے قنوت. اگر جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے کاشف صاحب، اس میں آپ کا سوال ایک ہے لیکن اس میں دو سوالات مضمر ہیں. جی. ایک جو آپ نے عرض کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وطر بالکل آخر میں پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت گویا کہ شامل کر کے وطر کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں وطر کی ادائیگی کا جو مسنون طریقہ ہے فوری کے ساتھ نماز پڑھنی جائے، یہ دراصل مسنون طریقہ ہے رمضان کے لیے. باقی اور دنوں میں تو زیادہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ آپ وطر کو مؤخر کریں اور پھر تہجد کے ساتھ ملا کر آپ اس کو ادا کریں. لیکن رمضان کے لیے خصوصی حکم یہ ہے کہ آپ وطر کی نماز تراویح کے بعد فوری، ایک بات تو یہ صاف ہو جانی چاہیے. دوسرا جو سوال تھا اس میں مضمر رات کا، اس میں یہ کہ دعا قنوت وہ کیا کرے. تو اللہ پاک نے تو اس کی شکل یہ ہے کہ دعا قنوت آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، عام طور پہ یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے. یہ اگر پڑھ لیں تو وطر انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. البتہ یہ کہ اسی میں بھروسہ کر کے اسے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ دعا قنوت یاد کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یاد نہ ہو تو قل واللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ، تو دعا قنوت کا بدل یہ بھی ثابت ہوگا اور وطر کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن ان دونوں صورتوں میں بہرحال کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ دعا قنوت سے یاد کر لینی چاہیے جلد از جلد. جی شکریہ مفتی صاحب. آپ سے کچھ ایسے جو ٹپس جاننا چاہیں گے اس رمضان میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ کون ایسا عمل خاص کے اس سے ہٹ کے کریں، جیسے تراویح اور روزہ جن کے بارے میں لگ بھگ ہر کسی انسان کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہے. تو اس سے ہٹ کے رات کے وقت یا صبح کے وقت کون ایسی عبادت کرے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ دیکھیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزے اور تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام بطور خاص کرنا چاہیے.
تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ مؤکد بھی ہے قول کہ اللہ کے رسول پہ تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی جی یعنی عام امتی کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں فرض تھی، لیکن جی اللہ کے رسول کے لیے 6 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ تہجد کی نماز بھی فرض تھی آپ پہ، جی چنانچہ آپ مستقل اس کا اہتمام کرتے رہے اور زندگی بھر کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا کہ آپ نے تہجد کی نماز چھوڑ۔ تو رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ بعض بزرگوں کو یہ قول بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ تہجد ہی کی برکت سے ملا ہے۔ تو تہجد سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں، اور بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مفادات ہیں جو اس سے وابستہ ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں بطور خاص تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تہجد کا وقت ہے وہی دراصل سحری کا وقت ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو آرام سے تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں، دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں گے، دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی اور اوقات میں نفل نمازوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ عام دنوں میں انسان نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتا، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ انسان کو نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، چنانچہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر کر دی جاتی ہے۔ نفل کی نماز، نفلی کام، تو نفلی کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے دراصل ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ سے قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ رمضان کی برکت سے ہمارے اندر اور آپ کے اندر، انسان کے اندر غریبوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں انفاق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور صرف جو فرض ایک انفاق ہے جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نفلی صدقات کا اہتمام اس میں خاص طور پر کیا جانا چاہیے۔ اور آج کے وقت میں جو خاص طور پہ یہ کرونا کا وقت چل رہا ہے جس کی کافی پریشانی میں لوگ ہیں اور اچھے خاصے متوسط طبقے کے لوگ بھی کھانے کو ترس رہے ہیں، ایسے موقع سے جو ہمارے معاشرے کے امیر لوگ ہیں ان کو اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے اور نفلی صدقات اور نفلی انفاقات کا اہتمام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کام ہے جو انسان کو اس مہینے میں بطور خاص کرنا چاہیے اور جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے جو اذکار ہیں، خاص طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم لوگ عام طور پہ اس کو بہت ہی ہلکے میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ثواب نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اگر کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا ہی دراصل خالی ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اس سے اس کلمہ طیبہ ہوتی ہے، تو کلمہ طیبہ کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو۔ جو خالی اوقات بچے ہوئے ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ دراصل یہ جو رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پہ قرآن سے وابستہ کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو دراصل یہ ایک طرح سے قرآن کے لیے سالگرہ منانے کا موقع ہے، اہل قرآن کے لیے قرآن کی سالگرہ منانے کا موقع ہے۔ تو قرآن پاک سے اپنا تعلق اور جو ربط ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور نمازوں کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بلکہ ہم اس سے مزید آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیں گے کہ صرف ظاہری تلاوت پہ اکتفا نہ کرتے ہوئے، یعنی صرف ہم الفاظ کی تلاوت کر لیں اور اسی کو کافی سمجھیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہر حرف کی تلاوت پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم جائے تب بھی 30 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں۔ تو محض تلاوت انسان کے لیے باعث ثواب ہے، لیکن چونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق حاصل ہے تو قرآن فہمی کے لیے اس رمضان کے مہینے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ پاک کی منشا کیا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، شریعت ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتی ہے، اللہ پاک ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن فہمی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بہت سارے تراجم ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی جتنی مشہور زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں
قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، اس لیے آج کسی انسان کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ بھائی ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے. لہذا اس مہینے کو قرآن فہمی کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، قرآن پاک سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا چاہیے، تراجم اور تفاسیر کے ذریعے سے قرآن معنی اور مفاہیم کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے قرآن بھی دونوں کے بیچ انسان کرتا چلے پڑھتے ہوئے، تاکہ اپنی زندگی کو سدھار بھی سکے اور اپنی زندگی میں جو کمیاں اس کو محسوس ہو رہی ہیں ان کمیوں کو دور بھی کر سکے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن فہمی کے بعد جو اگلا اسٹیج ہے وہ قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کا ہے. آج کل خاص طور پہ دیکھیے ہندوستان کے پس منظر میں، ہندوستانی حالات اور ماحول کے پس منظر میں بہت سارے غلط فہمیاں، بہت سارے اشکالات اور بہت سارے شبہات اسلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے پائے جاتے ہیں اور پیدا کیے جاتے ہیں. ایسے موقع سے بطور خاص قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ اگر قرآن پاک کے پیغام کو عام کر دیا جائے اور لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو خود میرا خیال یہ کہ بہت سارے شبہات کو روک سکتے ہیں. یعنی بہت سارے اعتراضات تو وہ ہیں جو جان بوجھ کر اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اعتراضات کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے. ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، برادران وطن تک ہم پہنچیں اور مختلف طریقے سے ان کو قرآن کے قریب لانے کی ہم کوشش کریں اور ان کو قرآن کے پیغام کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ایک بڑا کام ہوگا. رمضان کے مہینے میں یہ بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اور ان سارے کاموں کے لیے رمضان کے اس مہینے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے اور مخلوق کی خدمت کے پیچھے ہم پڑ جائیں تو ہم کامیاب ہیں دین کے اندر. تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں، کیونکہ آج کل یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن مخلوق کی خدمت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، چیریٹی پہ فوکس کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے میں فوکس کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں فوکس کرتے ہیں، اور اس کو لے کر ایک بڑی تعداد میں سماج جو ہے سماج کے کچھ حصے ایسے ہیں جو اس چیز پہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم ورم کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام یہ کچھ نہیں ہے، مانوتا کی سیوا ہی بہتر ہے، آپ لوگوں کی خدمت کریں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیا اس کو لے کر کے چھٹکارا ہو سکتا ہے دین کے اندر؟ بہت ہی اچھا سوال کر دیا آپ نے کاشف صاحب، بہت قیمتی سوال ہے. بعض لوگ ہیں واقعی جن کے ذہن میں یہ پایا جاتا ہے کہ خدمت خلق کی سب کچھ ہے. تو میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ خدمت خلق بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق ہے، واقعی ضروری ہے، کرنا چاہیے، انسانیت کے کام ہمیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرے. بالکل ہونا چاہیے، نفع رسانی کے لیے کام ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادات کو، اللہ کے حقوق کو پس پشت ڈال کر اپنے آپ کو وقف کر دینا اسی کام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم فہمی کی دلیل ہے. دین کے تقاضے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. دراصل دنیا میں ہمیں کام کرنا ہے، دنیا کے لیے کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین تو ہمارے لیے مقدم ہے. ہمیں آخرت کو ترجیح دینی ہے نا دنیا کے اوپر. اب اگر آپ دنیا کے لیے لگ گئے، دنیا کے لوگوں کے لیے لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا، آخرت کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، آخرت کو آپ نے بھلا دیا. ایسا نہیں کرنا ہے. آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان سارے کاموں کے ذریعے سے مزید اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب کرانے کے لیے انسان آگے بڑھے ان میدانوں میں. تو آخرت کی کامیابی کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے نماز کا اہتمام
اور اسی طرح سے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا اہتمام، جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں ان کی تعمیل، ان کا اہتمام، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر ایک انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، آپ کو وقت کر دے ان کے لیے، یہ بہت بڑی بھول ہے اور لوگوں کو ایسی بھول سے باز آ جانا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ میں آسان لفظوں میں اگر کہوں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ایک پیڑ ہوتا ہے اور اس کی بیج جب ڈالتے ہیں تو پیڑ پھلتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں، اور پھل جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور پھل جو ہے وہ دنیا کی جو مخلوق کا خدمت ہے وہ ہمارا پھل ہے، لیکن جو ہمارا بیج ہے وہ ہے اللہ کا محبت اور اللہ کی عبادت۔ جب تک وہ چیز ہم نہیں ڈالیں گے تو یہ پھل بھی آپ کے کام نہیں آنے والے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔